والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد کیوں خواتین کے لیے نمونۂ عمل ہے، اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ تو ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ لازمی قرار دیا ہے، یہ صرف خبر نہیں دی ہے، حکم دے رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ زندگی بسر کرنے کے لیے ہر شعبہ حیات کا نمونہ موجود ہے۔ ایک حاکم کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو پیغمبر تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے، ایک مبلغ کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو پیغمبر تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے، ایک مصلح کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو پیغمبر تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے، ایک باپ کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو پیغمبر تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے، ایک بیٹے کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو پیغمبر تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ جتنی انسانی زندگی میں حیثیتیں انسان کی ہو سکتی ہیں، ہم کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے پڑوسی ہیں، کسی کے پارٹنر ہیں، ہماری ذاتی زندگی ہے، ہماری عوامی زندگی ہے، ہماری منصبی زندگی ہے، تو پیغمبر کی ذات گرامی میں ساری انسانیت کے لیے ہر شعبے حیات میں نمونۂ زندگی موجود ہے۔ اور یہ صرف خبر نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ تمہیں ان کی حیات کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے۔ لیکن بنانا تم سب کو ہے، بنا کون پائے گا؟ اس آیت کے دو لفظوں پہ توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کے دو حصے قرآن نے نہیں کیے ہیں کہ ایک رسالتی زندگی ہے اور ایک مثلا ذاتی زندگی ہے، کہ جب وہ ممبر میں ہوں تو رسول ہیں اور جب گھر میں بیٹی کا احترام کریں تو یہ خاندانگی اور ذاتی مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی پوری حیات، چاہے وہ ممبر پہ ہوں، چاہے وہ مصلے پہ ہوں، چاہے وہ گھر میں ہوں، چاہے وہ دسترخوان پہ ہوں، چاہے وہ میدان جنگ میں ہوں،
چاہے جہاں ہو ان کی پوری زندگی ایک صلوات بھیجے پوری زندگی تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے. پہلی بات واضح ہونا چاہیے ہمارے لیے. ہم یہ نہ سوچ رہے ہیں کہ تجارت کریں گے تو اپنے اعتبار سے کسی اور کو مہیا کر لیں گے کون ہمارا آئیڈیل ہے. ہم اگر بزنس میں جائیں گے تو آئیڈیل کوئی اور مہیا کر لیں گے. اگر ہم دوستانہ نبھانے جائیں گے تو آئیڈیل کوئی اور ہوگا. نہیں، پیغمبر کی حیات میں ہی تمہارے لیے آئیڈیل موجود ہیں زندگی کے ہر شعبے کے لیے. اور تمہاری زندگی کے بھی دو حصے نہیں ہیں کہ زندگی کے کسی حصے میں پیغمبر آئیڈیل بناؤ اور کسی اور حصے میں کسی اور آئیڈیل بناؤ. تمہاری زندگی کے بھی جتنی پہلو ہیں، چاہے تم شوہر کی حیثیت سے ہو، چاہے باپ کی حیثیت سے، چاہے پڑوسی کی حیثیت سے، چاہے کاروباری کی حیثیت سے، چاہے آرٹسٹ کی حیثیت سے، چاہے سیاسی حیثیت سے، چاہے حاکم کی حیثیت سے، چاہے محکوم کی حیثیت سے، چاہے راجا کی حیثیت سے، چاہے رعایا، جس حیثیت سے بھی تمہاری زندگی ہے، زندگی کے ہر حیثیت میں پیغمبر کی ذات گرامی تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے. سب کو نمونۂ عمل بنانا اور زندگی کے ہر شعبے بنانا. بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ کاروبار میں ہمارا آئیڈیل فلاں بنے اور تعلقات نبھانے میں آئیڈیل فلاں بنے اور سیاست میں آئیڈیل فلاں بنے. پوری حیات میں ہمیں اپنا آئیڈیل پیغمبر کی ذات گرامی کو رکھنا ہے. یہ تو ہے ہماری ڈیوٹی. اب اس ڈیوٹی کو کون کر پائے گا اور کون نہیں کر پائے گا وہ بھی آیت واضح کر رہی ہے. لمن کان یرجو اللہ ہے تو سب کی ذمہ داری کہ حیات پیغمبر پیش نظر رہے اور زندگی کے ہر شعبے میں پیغمبر کی زندگی کو سامنے رکھ کے فیصلے لے اور عمل کریں. لیکن کر کون پائے گا جو تین شرطیں پوری کرے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. حیات پیغمبر کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا صرف اس کے بس کی بات ہے جو یہ تین شرطیں پوری کر لے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ہمیشہ امیدوار رہے. جو اللہ سے بے تعلق ہو جائے وہ رسول اللہ کا نمونۂ حیات نہیں بنا سکتا. جو اللہ سے مایوس ہو جائے وہ بھی نمونۂ حیات نہیں بنا سکتا. جو ہمیشہ اللہ سے امیدوار رہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، اس کی رحمت آگے اس کا غضب پیچھے ہے، وہ بخش دینے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینے والا، جو اللہ سے امید لگا کے رکھے. اور ہم کو یہی سکھایا بھی گیا ہے. زندگی بس پیغمبر ہی کی سیرت کا نمونہ ہے. نمونۂ عمل کی بات چل ہی رہی ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے معتبر اور مومن اصحاب میں نام ہے. مجھے ذرا ان کا نام یاد نہیں رہ گیا. یعنی اصحاب پیغمبر میں وہ نام ہے جو واقعاً اصحاب پیغمبر ہونے کا شرف انہیں حاصل تھا. خالی اٹھنے بیٹھنے میں ساتھ ہونا اور ہے اور سیرت و کردار میں ساتھ ہونا اور ہے، فکر میں اور فیصلوں میں ساتھ ہونا اور ہے. جو پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان کی دو قسمیں تھیں، ایک خالی اٹھنے بیٹھنے میں ساتھ اور ایک فکر و عمل میں ساتھ، فیصلوں میں ساتھ. ان اصحاب میں سے کوئی صحابی کے بیمار ہوئے، پیغمبروں کی عادت کے لیے گئے، عادت کے لیے تشریف لے گئے تو پوچھا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے گناہوں سے خوفزدہ ہوں، موت نزدیک ہے، اپنے گناہوں سے خوفزدہ ہوں اور اللہ کی رحمت کی امید لگائے. مومن کی پہچان یہی بتائی گئی ہے، جو اپنے گناہوں سے خوفزدہ نہ رہ جائے، جنت پکی کر لے، وہ بھی مومن نہیں. اور جو اتنا گناہوں سے خوفزدہ ہو کہ جہنم پکی کر لے، وہ بھی مومن نہیں. امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ مومن کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں، ایک امیدوں سے بھرا ہوا اور ایک خوف سے بھرا ہوا. خوف سے بھرا یہ کہ میری ساری ناکیوں کے باوجود میرے کسی ایک گناہ پہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے، اور امیدوں سے بھرا ہوا اس طرح کہ میرے سارے گناہوں کے باوجود میرے کسی ایک نیکی پہ اللہ مجھے جنت پہنچا سکتا ہے. بس مومن وہ ہے جس کے سینے میں یہ امید و خوف برابر برابر ہو. نہ خوف زیادہ ہو تو امید کو کھا جائے اور نہ امید اتنی بڑھے کہ خوف کو مٹا دے. جو مومن
درمیان جیتا ہے وہ کہاں پہنچتا ہے سن لیجیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، زندگی کے آخری دن ہے اور میرے اندر دو چیزیں ہیں، اپنے گناہوں کا ڈر ہے، ان سے خوفزدہ ہوں، اور اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ حضور نے فرمایا، سنے قیمتی جملہ ہے، ہم سب کے لیے سیرت کا پیغام ہے، کہا کہ سنو، تم اپنے گناہوں سے خوفزدہ ہو اور اپنے اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہو، تو اس بات کا اطمینان رکھو کہ جس سے خوفزدہ ہو اس سے بچائے گا اور جس کی امید لگائے ہو اس تک پہنچائے گا۔ یعنی عذاب جہنم سے ڈر رہے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ اس سے بچا لے گا، اور اس کی رحمت کی امید لگائے ہو تو اپنی رحمت تک پہنچا دے گا۔ سب کے لیے ہے، مگر اپنا وہ پائے گا جو اللہ سے امید لگا کے رکھے، اور صرف اللہ سے امید نہ لگائے، آخرت کے دن کا بھی امید رکھتا ہوں کہ آخرت بھی آنے والی ہے، آخرت کو بلا نہ دے۔ لمن کانا یرجو اللہ، وہ پیغمبر کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنا سکے گا جو 3 شرطیں پوری کرے۔ پہلی شرط اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھے۔ دوسری شرط ہے قیامت کی بھی امید لگا کے رکھے، نہ قیامت کا انکار کرے نہ قیامت سے مایوس ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کبھی کبھی اللہ کو یاد نہ کرے، مسلسل اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد رکھے۔ جب اپنے کو اس طرح بنا لے گا کہ اللہ سے امید لگا کے رکھے گا، قیامت سے امید لگا کے رکھے گا، اور زندگی کے بڑے حصے میں اللہ کو زیادہ یاد رکھے گا، تب اس قابل بنے گا کہ جو پیغمبر کا طرز حیات تھا اسی طرز حیات کو اپنے لیے طرز زندگی بنا سکے۔ ایک سلام بھیجے محمد۔ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، اور بات پیغمبر سے شروع کر دی میں نے کیوں شروع کر دی؟ میں نے کیا تھا کہ فاطمہ خواتین کے لیے نمونہ عمل، یہ ایک دعویٰ ہے، ہم کسی کے لیے کہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہم سے پوچھی جا سکتی ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں جو فاطمہ شناس نہیں ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں جنہیں حضرت فاطمہ کی معرفت نہیں ہے، لہذا ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم ان سے بتا سکیں کہ صرف پیغمبر کی ذات گرامی نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی بھی نمونہ عمل ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا اللہ کا رسول کی حیات، اللہ کے رسول کی حیات تمہارے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل ہے۔ اب رسول اللہ ہوئے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل۔ رسول اللہ کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ فاطمہ میں پچھلے سال مجلس پڑھی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ترجمے میں غلطی کی جاتی ہے، ہم ایک لفظ پڑھا دیتے ہیں جو اس پیغمبرانہ جملے کو ایک جذباتی محبت کا جملہ بنا دیتا ہے۔ جذباتی محبت کا جملہ ہمارے ترجمے کی غلطی سے بن جاتا ہے، اکثر ہم توجہ لکھ دیتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہیں یہ لفظ جگر نہیں آیا قرآن اس حدیث اس روایت میں، جس نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے، اسی طرح یہاں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور پیغمبر کون ہے؟ امام محمد اللہ رسول، پیغمبر صرف پیغمبر ہے، تو اب جو صرف پیغمبر ہے اگر کوئی اس کا ٹکڑا ہوگا تو وہ بھی پیغمبری کا ٹکڑا ہوگا، وہ بھی رسالت کا ٹکڑا ہوگا۔ تو اب نمونہ عمل ہے کہ نہیں؟ اب مجھے ذرا موضوع کی تھوڑی سی اصلاح کرنے دے دیجیے۔ فاطمہ صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، فاطمہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، بالخصوص فاطمہ الزہرا خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک سلام دیجیے۔ اس ٹکڑے کو خصوصی ذمہ داری ملی تھی خواتین کی ہدایت کی، اس لیے جملہ ہمارے درمیان اتنا بولا جاتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، ہم سے کیا مطلب نہیں، وہ جزو رسالت ہے۔
وہ جزء رسالت ہے، لہذا ان کی سیرت و کردار ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم بھی مرد ہیں، سارے رسول، سارے نبی، سارے ائمہ بھی مرد تھے۔ خواتین انسانیت کا دوسرا جو حصہ ہے، کچھ اللہ نے دونوں کے درمیان زندگی بسر کرنے کی ضرورتوں کے پیش نظر دونوں کے درمیان کچھ فرق رکھے ہیں، کچھ خصوصیتیں مردوں کو دی ہیں، عورتوں کو نہیں دی یا کم دی ہیں، کچھ خصوصیتیں عورتوں کو دی ہیں، مردوں کو نہیں دی یا کم دی ہیں۔ وہ ایک موضوع ہے بحث گفتگو کا، اس وقت اس کو گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن مثال کے طور پر اگر مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، چاہے واجبات میں نہ ہو، صرف مستحبات میں ہو۔ مثلا مرد نماز پڑھے تو اس سے کہا گیا ہے کہ حالت قیام میں دونوں ہاتھوں کو سامنے اپنے رانوں میں رکھو، اس طرح سے کہ بالکل سامنے کی طرف ہاتھ ہوں، چاروں انگلیاں ملی ہوں یا انگلیاں الگ ہوں۔ یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ رسول اللہ سے۔ لیکن اب عورتوں کو اگر نماز سیکھنا ہے اور خواتین کی نماز میں کچھ فرق ہے، خواتین کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں جو مردوں کی زندگی میں ہے ہی نہیں ہے، بچوں کی پیدائش سے لے کر بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش تک یہ مردوں کی زندگی میں ہے ہی نہیں، تب اس میں بھی عملی نمونے چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، خواتین کی زندگی کے وہ خاص حصے جن کے بارے میں پیغمبر زبان سے تو بتا سکتے تھے لیکن عملی طور پر کر کے نہیں دکھا سکتے تھے، تو وہاں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کار رسالت ناقص رہ جاتا۔ میرے عزیزوں، خالی لکیر میں ولایت کے اعلان سے دین کامل نہیں ہوا ہے۔ فاطمہ زہرا سیرت و شیخ پیغمبر، وہ فاطمہ بشرت الرسول جزء رسالت ہے، یہ متمم کار رسالت ہے۔ فاطمہ نہ ہوتی تو کار رسالت ادھورا رہ جاتا۔ ایک سوال بھیجے محمد یہیں سے بات اور عرض کروں، پروردگار عالم نے پوری کائنات میں جو کچھ بنایا ہے اس میں سب سے زیادہ صاحب شرف انسان کو بنایا ہے۔ انسان سے باشرف مخلوق کوئی نہیں، فرشتہ نہیں، بشرطے کہ انسان انسان رہے، بلکہ انسان تو اتنا اونچا ہے کہ خالی انسان بننے چلے تو فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے۔ آپ نے ہم نے بچپن سے حدیثیں سنی ہیں کہ جب کسی کا بچہ دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو تعلیم دین سیکھنے کے لیے جب نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ابھی یہ انسان بنا نہیں ہے، ابھی علم حاصل کرے گا تو اس کے اندر انسانیت آئے گی، مگر یہ خالی انسان بننے نکلا ہے کہ اتنا اونچا ہو گیا کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ اب یہ کہ جملہ آپ کے جیسے قدردانوں کے درمیان کہنے کا وقت آ گیا، میرے عزیزو، ہم نے کہا میرا بچہ علم دین کے حصول کے لیے نکلا تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھائیں گے، سب نے قبول کر لیا۔ اور جب ہم نے کہا کہ کچھ در ایسے تھے کہ جہاں فرشتے گھروں میں چکی چلانے آتے تھے، جہاں فرشتے جھولا جلانے آتے تھے، جہاں فرشتے چوکیدار بن کے آتے تھے، تو کچھ بے چینی سے ہونے لگتی، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ میں نے کہا ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، جب میرے جیسے گنہگار کا بچہ علم دین لینے نکلے پھر اتنا اونچا ہو گیا کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھائے، تو وہ گھرانہ جو اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے تھے، انہوں نے ساری دنیا کو دین پہنچایا اور یہ پہنچایا ہے، اگر وہ اتنے اونچے ہیں کہ فرشتے وہاں چکی کس سے دکھائی دیتے ہیں تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ تو انسان ہونا شرف ہے، مگر آخری شرف نہیں ہے، پہلا شرف ہے۔ انسانوں کی دو قسمیں، ایک انسان وہ ہے جو مسلمان ہے اور ایک انسان وہ ہے جو مسلمان نہیں ہوا، اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، یا اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، یا رسالت کو منکر ہے، یا قیامت کو منکر ہے، مسلم نہیں۔ اور ایک وہ ہے جو مسلم ہے۔ تو انسان ہونا شرف ہے اور انسان کے بعد مسلمان ہونا شرف ہے، لیکن مسلمان ہونا آخری شرف نہیں ہے۔
مسلمان اس کو کہتے ہیں جو تین بنیادی عقیدوں کو اپنا لے، توحید کو، رسالت کو، قیامت کو، چاہے عدالت کا قائل ہو چاہے نہ ہو، چاہے امامت کا قائل ہو چاہے نہ ہو۔ اس سے اونچے شرف کا نام ہے ایمان۔ ایمان اور اسلام کا فرق کیا ہے؟ تین بنیادی اصولوں کو ماننا اسلام ہے، 5 بنیادی اصولوں کو ماننا ایمان ہے۔ خالی زبان سے اقرار کر لیا جائے تو وہ اسلام ہے، چاہے جس مسلک سے ہو، چاہے وہ سفیانی اسلامی کیوں نہ ہو جان بچانے کے لیے، وہ اسلام ہے۔ لیکن جب دل و دماغ کی گہرائیوں سے اقرار کیا جائے تو وہ ہے ایمان۔ تو میرے عزیزو، انسان ہونا ایک شرف، مسلمان ہونا دوسرا شرف، مومن ہونا تیسرا شرف، مگر انسان کا آخری شرف مومن ہونا نہیں ہے۔ مومن ہونے کے بعد اگلے شرف کا نام کیا ہے؟ اگلا شرف یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے وہ اپنے ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرتا ہے، اطاعت پروردگار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، واجبات کو انجام دیتا ہے، حرام سے خود کو روکتا ہے۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ تو مومن ہونے کے بعد اگلا شرف ہے تقویٰ، متقی ہونا۔ انسان ہونا ایک شرف، مسلمان ہونا دوسرا شرف، مومن ہونا تیسرا شرف، متقی ہونا چوتھا شرف۔ مگر متقی ہونا بھی آخری شرف نہیں ہے۔ جب یہ تقویٰ انسانی زندگی کی، توجہ دیں میرے الفاظ پر، جب یہ تقویٰ انسانی زندگی کی مہارت بن جائے تو کہلاتا ہے عدالت۔ جب تک کبھی گناہ کیے کبھی رکے، کبھی گناہ کبیرہ کر ڈالے کبھی توبہ کر ڈالی، نہیں، جب گناہ کبیرہ سے رکنا ویسی مہارت بن جائے جیسے گاڑی چلاتے ہوئے بریک لگانے کی مہارت ہوتی ہے، تو اب یہ مہارت گناہوں سے بچنے کی کہلاتی ہے تقویٰ۔ مگر متقی ہونا بھی آخری شرف نہیں ہے۔ تقوی کے بعد بھی گناہ کا امکان ہے، تقوی کے بعد بھی بھول چوک کا امکان ہے، تقوی کے بعد بھی خطا کا امکان ہے۔ اب اس کے بعد اگلا شرف کیا ہے؟ اگلا شرف ہے عصمت۔ تقوی میں تقوی چھوٹ سکتا ہے، آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، آدمی خطا اور غلطی کر سکتا ہے، لیکن عصمت انسان کی اس صلاحیت کا نام ہے کہ جہاں وہ اپنے علم و الفاظ میں توجہ دیں گے، اپنے علم و معرفت کی بنیاد پر گناہوں کی حقیقتوں سے اتنا واقف ہوتا ہے کہ اس کے لیے گناہوں کی گندگی میں جانا محال ہو جاتا ہے۔ میں نے عصمت کے نزد معرفت کی بنیاد پر لفظ کیا ہے، جبر نہیں ہے عصمت۔ ہماری آپ کی نگاہ میں اگر یہ تصور ہو کہ معصوم مجبور ہوتا ہے، یہ غلط تصور ہے۔ مجبور نہیں ہے، صاحب اختیار ہے، لیکن اس کی گناہ کی غلاظت کا احساس، جیسے نالی میں بہتے ہوئے گندے پانی میں ہم ہاتھ نہیں دھونے پر تیار ہیں، اس لیے ہمیں اس کی گندگی کا احساس ہے، اور وہ بچہ جو اس کی گندگی کا احساس نہیں رکھتا، وہ دیوانہ جو اس کی گندگی کا احساس نہیں رکھتا، اسی سے پانی پی لیتا ہے۔ تو دونوں کے عمل میں فاصلہ کیا ہوا؟ ہم مجبور نہیں ہیں، ہمارا علم ہمیں روک رہا ہے۔ معصوم میں مجبور نہیں ہوتا، معصوم کا علم اور معصوم کی معرفت گناہوں کی غلاظت سے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے اس گناہ کو کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو عصمت ایک اور شرف کا نام ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد گفتگو بہرحال ضروری ہے، تمیزی گفتگو اتنی طولانی نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، انسانیت شرف ہے، اسلام شرف ہے، ایمان شرف ہے، تقوی شرف ہے، تقوی کے بعد عدالت شرف ہے، عدالت کے بعد عصمت شرف ہے، مگر عصمت بھی آخری شرف نہیں ہے۔ عصمت کے بعد کے شرف کا نام ہے ذمہ داری ہدایت۔ ہدایت کی ذمہ داری جس کے 3 پہلو ہے، یا نبی بنایا جائے، یا رسول بنایا جائے، یا امام بنایا جائے۔ نبی اور رسول اور امامت تینوں پہلوؤں میں سب سے اونچا شرف کون سا ہے؟ نبی آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، رسول آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، 313 رسول۔ اب یہ شرف یہاں نہیں رکتا۔ عصمت کے بعد کے شرف کا نام ہے نبوت۔ نبوت کا مطلب اللہ سے تمہارا رابطہ ہے، تمہاری ڈیوٹی دوسروں تک پہنچانا ہو چاہے نہ ہو۔
رسالت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے لیا ہے وہ اس تک پہنچانا بھی ہے. صرف اللہ سے رابطے کا نام نبوت ہے، اور اللہ سے جو پاؤ اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کا نام رسالت ہے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں توجہ دینا چاہیے اور ان فاصلوں کو سمجھنا چاہیے جو ان مناسب کے درمیان اللہ نے رکھے. نبی ہونے کے لیے بس اتنا کافی ادھر کی بات یہاں پہنچتی ہے. اللہ کبھی 1,24,000 نبیوں میں بڑی تعداد میں ایسے بھیجے ہیں جو بس ادھر کی بات ادھر پاتے تھے، ادھر ان کے پاس ان کی ذمہ داری پہنچانا نہیں تھا. تو عصمت کے بعد نبوت یہ بھی شرف ہے، لیکن نبوت کے بعد رسالت اس سے بڑا شرف ہے. مگر رسالت بھی آخری شرف نہیں ہے. رسالت کے شرف کے بعد اگلی منزل کا نام ہے اولو العزم رسالت. 313 رسول سب عظیم ہے، مگر ان میں 5 بڑے رسول ہیں: جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا بیسبہ اپنی غلام صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے ذہنوں کو پہنچانے کی توفیق حاصل ہوگی مجھے. تو انسانیت شرف ہے، اسلام شرف ہے، ایمان شرف ہے، تقوی شرف ہے، عصمت شرف ہے. عصمت کے بعد نبوت شرف ہے، نبوت کے بعد رسالت شرف ہے، رسالت کے بعد علوم پیغمبری شرف ہے، مگر آخری شرف نہیں. اس علوم پیغمبری میں 5 ہیں: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آخری پیغمبر. مگر ان سارے شرف کو پانے والے جناب ابراہیم پھر ایک شرف اور پاتے ہیں جس کا نام خلت ہے. علوم پیغمبری کے بعد اسے خلیل بنایا جاتا ہے، مگر ابراہیم یہاں بھی چپ. مگر جب بات خلت سے آگے بڑھتی ہے اور آواز آتی ہے اتنی جاہلوں کا للناس امامہ، ابراہیم تمہیں انسانوں کے لیے امام بنایا. تو ابھی تک جب نبی بنے تھے، رسول بنے تھے، علوم پیغمبر بنے تھے، خلیل بنے تھے، تو نہیں پلٹ کے پوچھا کہ میری اولاد کو بھی دے گا کہ نہیں. مگر جب امامت کی بات آئی تو کہا میری اولاد کو بھی ملے گا کہ نہیں. امامت کو اولاد کے لیے مانگنا بتانا ہے کہ جتنے شرف ابراہیم کو ملے ان میں سب سے بڑے شرف کا نام ہے امامت. اب وہ امامت جو خالی انسانوں کی ہے وہ ملی ابراہیم کو، اور جو رحمت للعالمین کی شرف کا نام بتائی ہے اس کے اندر پہچانو. اب سنو، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ کی چھوٹی سی زندگی کے 2 حصے ہیں: ایک حیات پیغمبر میں جزو رسالت بن کے رہنا، اور ایک وفات پیغمبر کے بعد شریک کار امامت بن کے ہونا. اب پہچانو فاطمہ کس کا نام ہے، جو ایک طرف جزو رسالت ہے اور ایک طرف شریک کار امامت ہے. اس زہرا کا نام فاطمہ ہے. انہی حضرتوں کی مالک تو ہے، کبھی تو باپ ہوتے ہوئے رسول اللہ احترام کے لیے کھڑے بھی ہو رہے ہیں، دس کرسی بھی کر رہے ہیں. ایک سلام خواتین میں یہ ذمہ داری ہدایت کی عصمت صرف 2 بیویوں کو ملی: حضرت زہرا اور معصومہ کونین، اور جناب مریم. حضرت زہرا، جناب مریم اور جناب مریم کو بھی ان کے ذمہ ہدایت کرنا نہیں رکھا گیا. نہ انہیں نبی بنایا گیا، نہ انہیں رسول بنایا گیا، نہ انہیں امام بنایا گیا، نہ کسی نبی رسول کے ساتھ ذمہ داری سونپی گئی. یہ بی بی زہرا کا انتہائی اعلیٰ درجے کا کردار ہے، وجود ہے، کہ جہاں کائنات جس کے آگے احترام میں سر جھکائے وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین جس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ فاطمہ الزہرا. میرے عزیزوں، اتنی گفتگو میں نے آپ حضرات کی خدمت پہ کر لی. اب میں سیدھے اس موضوع پہ بات کروں. میں نے ایک وضاحت کی کہ حضرت زہرا صرف نمونہ عمل خواتین کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے، مگر ان کی زندگی کا وہ پہلو کوئی خاتون ہے اور خواتین کو عملی زندگی میں نمونہ چاہیے. لہٰذا خواتین نماز سیکھیں گی تو فاطمہ سے سیکھیں گی، خواتین حجاب سیکھیں گی تو فاطمہ سے سیکھیں گی، خواتین ماں کی حیثیت سے بچوں کو پالنا سیکھیں گی تو فاطمہ سے سیکھیں گی، خواتین بیٹی کی حیثیت سے ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھیں گی تو فاطمہ سے سیکھیں گی، خواتین زوجہ کی حیثیت سے، حیات کی حیثیت سے مرد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھیں گی تو فاطمہ سیکھیں گی. خاتون کی زندگی کے 3 نمایاں پہلو ہیں: بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے، زوجہ بن کے کسی
زندگی کو آباد کرتی ہے، ماں بن کے اگلی نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ رشتے ہیں، بہن کی حیثیت سے ایک بڑا رشتہ ہے، پھوپھی کی حیثیت سے ایک بڑا رشتہ ہے، خالہ کی حیثیت سے ایک بڑا رشتہ ہے۔ یہی ایک جملہ مجھے کہہ دینے دیجیے کہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے فاطمہ زہرا، بیٹی ہیں، زوجہ ہیں، ماں ہیں، مگر فاطمہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ فاطمہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے، ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، ان کی کوئی بہن نہیں ہے، تو پھر بات نہ مکمل رہ جائے کہ بہن کی حیثیت سے کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر مکمل کار رسالت فاطمہ ہیں تو مکمل کار فاطمہ زینب ہے۔ زینب بتائیں گی کہ بہن کا کردار کیا ہوتا ہے، زینب بتائیں گی کہ بیٹی کا کردار کیا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ہے اہل بیت کی عظمتوں کا، طہارتوں کا، اور ان کی زندگی ہدایت کا مرکز ہے۔ اس پہلو میں 3 پہلو ہیں، ان پر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں اجمالاً گفتگو کروں گا بیٹی کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے۔ اس سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو سب سے جڑی ہوئی ہے کہ ہمارے جتنے رشتے ہیں، بیٹی، ماں، ارحام، خون کے رشتے، 2 طرح کے رشتے ہمارے، اللہ کے بنائے رشتے اور ہمارے بنائے رشتے۔ اللہ کا بنایا رشتہ، میں کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا باپ، میں کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بھتیجا ہوں، میں کسی کا چچا ہوں، کسی کا ماموں ہوں، یہ سب اللہ کے بنائے رشتے، خون کے رشتے۔ رشتوں کی ساری تعداد اللہ کی بنائی ہے۔ ان رشتوں میں ایک رشتہ ہمارے آپ کے بیچ میں ہے، میاں بیوی کا رشتہ، شوہر اور زوجہ کا رشتہ، ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ، یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ ہم بناتے ہیں۔ ان سارے رشتوں میں سب سے مقدس رشتہ ماں کا اور باپ کا اولاد کا رشتہ ہے۔ بھائی بہن کا رشتہ بھی کم مقدس نہیں ہے، یہ سارے رشتے مقدس ہیں۔ ان سارے رشتوں کا تقدس کہاں سے نکلتا ہے وہ پہچانا ہے۔ یہ بتائیے کہ ماں باپ بننا کب ممکن ہے؟ ماں باپ کیا کوئی بن سکتا ہے جب تک کہ میاں بیوی نہ بنے؟ اگر آپ غور کریں تو اللہ کے سارے بنائے رشتے مقدس ہیں، مگر وہ سارے اللہ کے مقدس رشتے بنائے ہوئے منحصر ہیں انسان کے بنائے رشتے پر، جس کا نام ہے رشتہ زوجیت۔ میاں بیوی نہ ہو تو نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی باپ، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی خالہ ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ ماموں ہے، نہ چچا ہے۔ تو سارے مقدس رشتوں کا انحصار ہے زوجہ اور شوہر کے رشتے پر، جو انسانوں کو بنایا رشتہ ہے۔ اگر انسانوں کے بنائے اس رشتے میں ہم نے تقدس کو پیش نظر معیار رکھا، دین کو معیار رکھا، تقوی کو معیار رکھا، ایمان کو معیار رکھا، خدا کو معیار رکھا، تو باقی رشتوں میں بھی تقدس باقی رہے گا۔ لیکن اگر رشتوں میں ہماری نگاہوں میں پیسہ آ گیا اس رشتے کا معیار بنانے میں، خاندان آ گیا رشتے کا معیار، ہڈی آ گئی رشتے کا معیار، شکل صورت آ گئی رشتے کا معیار، تو جب دنیاوی معیار اس بنیادی رشتے میں آئیں گے تو یہی دنیا پرستی اولاد میں بھی جائے گی، ایک دنیا پرستی خاندان میں بھی جائے گی، ایک دنیا پرستی سارے رشتوں میں جائے گی۔ اگر سارے رشتوں کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے تو میاں بیوی کے رشتے کے تقدس کو برقرار رکھو، اور وہاں اس رشتے کی بنیاد بناؤ دین کو، اس رشتے کی بنیاد بناؤ تقوی کو۔ ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ہمارا معاشرہ جن پریشانیوں سے دو چار ان میں سے ایک پریشانی کا نام ہے بیٹی کی شادی۔ بیٹی کی شادی ایک پریشانی ہے، اور شادی کے بعد اچھی طرح نبھ جائے یہ دوسری پریشانی ہے۔ ابھی 20-30 سال پہلے تک ہمارے یہاں رشتہ تو پریشانی تھا، بیٹی کی شادی پہلے سے پریشانی بنی چلی آ رہی ہے، لیکن شادی کے بعد جیسی بھی ہو نبھائی جاتی ہے۔ اور اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ نبھے گی کہ ٹوٹ جائے۔ یہ ساری مصیبتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ساری مصیبتیں اس کی آئی ہیں کہ اس رشتے کے بنانے میں جو معیار اللہ نے رکھا تھا وہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ رسول اللہ کی خدمت میں جب بیٹی کا پیغام لے کے لوگ آ رہے تھے تو جو سارے پیغامات آئے تھے وہ کون کون سے تھے؟
قبیلوں کے سرداروں کے پیغام. ہمارے یہاں دیکھا جاتا فلاں صاحب آگے سے بس آنکھ بند کر شادی. مقصد دیکھا شادی کرنی. بڑے بڑے قبیلوں نامور قبیلوں کو لوگ یعنی اونچے خاندان والے بڑے بڑے پیسے والے سارے رشتے پیغمبر کے پاس بیٹی کے رشتے کے لیے آتے رہے، لیکن پیغمبر سب پہ خاموش رہے کہ فیصلہ اللہ کو کرنا. اور اس کے بعد جب اس کا رشتہ آیا کہ جس کے پاس گھر میں سونے کے لیے ایک کھجور کی چٹائی ہے، بستر بھی نہیں، تو اس کو جس کے گھر میں فقر و تنگدستی کا عالم ہے اس رشتے کو بخوشی قبول کیا. ہم کیا کیا ڈھونڈتے ہیں اور اسلام نے کیا پیار بنایا ہے. مصیبت آج ہمارے گھروں میں آئی ہے، رشتے نہ ملنا، اور رشتہ مل جائے تو رشتہ نہ چلنا. اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اس بے یار کو چھوڑ دیا ہے جو سنت تھا پیغمبر کی بنائی ہوئی، جو سیرت تھی فاطمہ زہرا. رشتہ جوڑنے میں پیغمبر کی سیرت اور رشتہ چلانے میں فاطمہ زہرا کی سیرت. رشتہ جوڑنے میں سنت پیغمبر ہم سے چھوٹی ہے اور رشتے کے چلانے میں سیرت زہرا ہم سے چھوٹی ہے. میں اس وقت اتنی بات کروں گا، ماں کی حیثیت سے حضرت زہرا کی تربیت کے کارنامے، بیٹی کی حیثیت سے خدمات، تذکرے ہوتے رہے کہ اس وقت اسی پہلو پر اس وقت ہمارے معاشرے کی شدید ضرورت ہے. رشتے نہ ہو پانا اور ہو جائے تو ٹوٹ جانا. بیٹیوں پیچھے ہے اس معیار کو چھوڑ دینا جو حیات پیغمبر میں ہمیں ملا، جو سیرت زہرا سے ہمیں ملا. رشتہ بنانے کا معیار ہم نے چھوڑا. کیا چھوڑا میں ابھی سناتا ہوں آپ کو. مجھے ایک تعلیم کا واقعہ پڑھنے کا ملا. عباسی بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ، مجھے نام یاد نہیں، اس کا کوئی قاضی جس کا نام ابو مریم لکھا ہوا کتاب میں، قاضی ابو یوسف یا ابو مریم، شاید ابو یوسف یا مجھے یاد نہیں. بڑے لوگوں میں، نمایاں لوگوں میں. اس کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا ہے جو مسلمان نہیں، آتش پرست ہے. اس نے پھر اس مجوسی کو بلوایا، آیا تھا، کیا بات کر گیا کہ قاضی گزار نہیں ہے. کیوں بلوایا؟ سپریم کورٹ کے جج. کیوں بلوایا؟ کہ میں تم کو بلوایا اس لیے کہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. وہ حیرت زدہ کو مجھ سے مشورہ کا کیا مشورہ؟ کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسا رشتہ ڈھونڈوں. تو اس نے کہا ایک تو میں مجوسی اور دوسرے میں میری حیثیت آپ قاضی گزار، میں آپ کو کیا مشورہ دوں گا. تو اس نے کہا نہیں، تم میرے اچھے پڑوسی رہے ہو، اس سے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. اس جملے میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. اس جملے میں بہت کچھ چھپا ہوا اور دین کا پیغام بھی اسی میں چھپا ہوا ہے. مومن کی جو پہچانیں بتائی گئی ہیں، ان مومن کے پہچانوں کی پہچان کیا ہے؟ مسلم کون ہے؟ من سلم المسلمین من یدہ و لسانہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. اور مومن کون ہے؟ المومن من سلم الناس من بوائقہ. مومن وہ ہے جس کی چالوں اور سازشوں سے معاشرہ محفوظ رہے. یعنی ان کی چالیں مسلمان سے بھی باریک، زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تمہارے تو مسلمان ہو. اور جب تمہاری من بوائقہ اس کی ذات سے پیدا ہونے والی مشکلات، چالیں، سازشیں ان سے بھی محفوظ رہو تب ہو تم مومن. بہترین پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کے حالات سے باخبر ہو اور چھپا کے رکھے. اور بدترین پڑوسی وہ ہے کہ جو حالات کو تجسس کرے تاکہ موقع کو رسوا کرے. آج ہمارے معاشرے کی حالت کتنی پلٹ گئی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اسلام مومن کسے کہہ رہا اور ہمارے یہاں مومن کون. خیر بات میں زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا مجھے تم سے مشورہ کرنا، تو میرے اچھے پڑوسی تھے. جب آپ نے کہا ہے مجھے سنیے، شادی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی، اچھا یہ بھی سن لیے اسلام میں دشمنی بھی اگر ہے اور آپ سے مشورہ مانگا جائے، کافر بھی اگر ہے اور آپ سے مشورہ مانگے تو آپ مشورہ نہ دیں، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے مفاد میں اس کے خلاف وہ مشورہ دیں، اس کی اجازت آپ کو ہرگز نہیں. مشورہ مانگتا آپ نے نہیں، بھیا مجھ سے تم سے نہیں بنتی، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، کل نہیں آپ کرنا چاہتے ہیں، اجازت بھی اس کی بھی نہیں. جو مشورہ مانگے اسے مشورہ دینا ہے اور اس مشورے میں پھر کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. جس نے مشورہ مانگا ہے اس کی رائے کے مطابق مشورہ دینا. ہم لوگ کمزور کو بہت دباتے ہیں.
آٹھ پھنسے ہو بیٹا، ایسا مشورہ دے کے ناچتے پھرو، مگر سمجھ لے ناچتے پھرو گے وہ کم ناچے گا، ہم زیادہ ناچے گا۔ ہمارے تیسرے امام حضرت سید الشہداء علیہ السلام جب موقع ملتا ہدایت دیتے تھے، لیکن کربلا کے پرتشدد ماحول میں جہاں چاروں طرف ظلم ہی ظلم تھا اور حسین تنہا کے ان پر ظلم ہو رہا تھا، وہاں چوتھے امام سے روایت ہے کہ میرے بابا نے کربلا میں مجھ سے کہا تھا کہ بیٹے میرے سید سجاد، ایاکا وظلم من لا یجد ناصرا علیک الا اللہ۔ ہم آپ کتنا ظلم کرتے ہیں، کس کا حق سیکھتے ہیں، کس پہ کیس کرتے ہیں، جس سے اپنے کو کمزور، جس کو اپنے آپ سے کمزور پاتے ہیں، اپنے سے طاقتور، اپنے سے دمک سے بچ کے نکل جاتے ہیں، کمزوروں کا بات ستاتے ہیں، اس لیے کہ کمزور ہمارا کیا بگاڑ لے گا، جو کمزور ہے وہی سب سے بڑا طاقتور ہے۔ کیا بات ہے۔ فرمایا ایاک وظلم من لا یجد ناصرا الا اللہ، اس پر ظلم کرنے سے بچنا جو تمہارے مقابلے میں جس کا کوئی مددگار اللہ کے علاوہ نہ ہو۔ پھر جملہ کہوں گا، ہم کمزور کو کچلتے ہیں، شوکت صاحب اکیلے پاٹ ڈالیں گے نا، شوکت صاحب اکیلے ہوئے تو اکیلے نہیں رہ گئے۔ ایاک وظلم من لا یجد ناصرا علیک الا اللہ، جس کا اللہ کے علاوہ تمہارے خلاف کوئی مددگار نہیں، اس پر ظلم سے بچنا، اس لیے کہ اب تمہاری لڑائی صرف اللہ سے شروع ہونے والی ہے اور اللہ سے نزدیک پاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ آپ نے مشورہ دیا ہے، مانگا تب سنیے، منوسی تھا، دام نہیں دے سکتا تھا کہ چلو آج قاضی صاحب کو چوٹ دی جائے، وہ غلط مشورہ ہے، مگر نہیں، اس نے کہا مشورہ مانگا تو سنیے اور کھڑی کھڑی سنیے، اور مشورہ لینے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب مشورہ دیا جائے اور صاف بات بتائی جائے تو جھگڑ نہ بیٹھے۔ بعض لوگ مشورہ مانگتے اس لیے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، ہاں میں ہاں ملانے کے لیے مشورہ نہ مانگیے، پھر آپ بھی صفائی دل سے مانگیے، جب جو مشورہ ملے گا اسے نیک دلی سے اگر دیا جا رہا ہے تو قبول کرنا۔ کل سنیے، ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ ہماری زندگیوں میں میں نے عرض کیا کہ تین رشتے ہیں ہمارے معصومین کے درمیان، اکیلی حضرت زہرا کے لیے نمونے عمل ہے، وہ ماں کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ اور زوجہ کا رشتہ۔ تینوں رشتوں میں گفتگو وقت نہیں، میں نے صرف زوجہ کے رشتے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں اس پر جو سب سے بڑی آفت آئی ہوئی ہے، رشتے نہ ملنا اور رشتے ٹوٹنا۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ اگر ماں کے لیے اولاد، ماں باپ کے لیے اولاد نالائق ہو رہی ہے یا بیٹی باپ کی خدمت نہیں کر رہی ہے، تو سب رشتوں کی کا ٹیڑھا پنا جس رشتے سے پیدا ہو رہا وہ ٹیڑھا پن ہے شوہر اور زوجہ کے رشتے سے۔ وہاں اللہ کا نظام چلے تو ہر جگہ اللہ کے نظام کے نتائج سامنے آئیں گے، وہاں ہم نے اللہ کا نظام بدل دیا اس رشتے میں۔ کا سنیے، آپ کے پیغمبر جب آئے تو اس وقت زمین پر تین سلطنتیں تھیں، تین کلچرز کی حکومت تھی، تین تہذیبیں تھیں، ایک عربوں کی حکومت اور سلطنت اور تہذیب، ایک ایرانیوں کی حکومت اور سلطنت اور تہذیب، اور ایک رومی، یعنی کہ آج ہم یورپین کہتے ہیں، رومیوں کی سلطنت اور حکومت اور تہذیب۔ ان تینوں حکومتوں میں اور تینوں سلطنتوں میں شادی کے تین معیار تھے، سچائی ہے بالکل۔ عربوں میں شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے تو بس ایک چیز دیکھی جاتی تھی، ہماری ٹکر کا خاندان، ہڈی جسے ہم آپ کہتے ہیں، ہڈی جتنا، ہماری ٹکر کا خاندان، جو ہماری ٹکر کا خاندان ہے بس وہاں شادی کریں گے چاہے وہ جیسا ہو، اپنے سے نیچے خاندان میں نہیں جائیں گے۔ ہم نے ایک معیار بنا رکھا، ہمارے درمیان بھی سادات میں بھی مصیبت آ گئی۔ نجیب الطرفین، کیا مطلب نجیب الطرفین؟ نجیب الطرفین مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف ماں اور باپ دونوں طرف سے رشتے ہر طرف حلال چلے ہو اور مومنات کی سائی گھروں میں۔ ورنہ اگر دونوں طرف سید ہونے کی شرط ہے تو مجھے معاف کریں گے، 12 اماموں میں صرف ایک حسن و حسین جن کی مادر گرامی خود سیدہ ہیں، اور ایک سید امام محمد باقر علیہ السلام ہیں جن کی مادر گرامی سیدانی ہے۔
ہم آپ سیلانی ڈھونڈتے ہیں نا کہ سیلانی نہیں نسل خراب ہے. تو میرے عزیزوں ہمارے 12 امام ہیں. والد ہے امیر المومنین، نہ سیدہ ہے نہ سیدانی، ہاشمیہ ہے. سیدہ خود حضرت زہرا مادر گرامی حسنین تھی، لیکن سیدانی تو وہ کہلاتی جو زہرا کی اولاد ہو، سید کو جو زہرا کی اولاد ہو. تو اب جو امام بچے 12 میں 3 امام الگ ہو گئے، 9 امام بچے. ان 9 اماموں میں صرف 5ویں امام کی والد گرامی فاطمہ بنت الحسن ہے جو سیدانی ہے. 6ٹھے امام سے لے کے 4تھے امام کی والدہ بھی سیدانی کی، جناب شہربانو ایرانی شہزادی. پھر 6ٹھے امام سے لے کے آخری امام تک کسی کی ماں سیدانی ہو تو بتائیے. مگر ہمارے یہاں صاحب تقدیر اور عجیب الطرف ہے. عجیب الطرف ہے اس کو نہیں کہتے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں. عجیب طرف ہے اس کو کہتے ہیں اسلام نے معیار بنایا کفو ہونا، دین میں ہم پلہ ہونا. کائنات میں اس وقت سیدانیاں ہوتی تھی مگر یہ غیر سیدانی کیوں لائی جاتی تھی؟ اس لیے کہ کردار میں زہرا جیسی ہے یہ مادر علمہ بن سکتی ہے. کہیں حبشے سے ڈھونڈ کے لائی جا رہی ہے کہ مادر امام بننے لائق. اس وقت پوری زمین میں بس یہ خاتون ہے. کہیں روم سے ڈھونڈ کے لائی جا رہی ہے، کہیں سر سے ڈھونڈ کے لائی جا رہی ہے کہ زمین پر نسل معیار نہیں ہے، کردار اور تقویٰ معیار ہے. اور اس وقت پوری زمین پہ اس سے اب تک خاتون کوئی نہیں ہے جو مادر امام بنائی ہے. یہ لائف ایسے ہوتا ہے. ہم تو بلا وجہ لفظوں میں اٹک کے رہ گئے. کا ایک معیار تھا نسل، خاندان، قبیلہ، یہ عربوں کا معیار. اور کا دوسرا معیار رومیوں کا تھا، انہیں اچھی شکل چاہیے، جہاں مل جائے، جس کچرے میں مل جائے لے آؤ. یہ لفظ میں نہیں بولا، یہ پیغمبر کا لفظ ہے. پیغمبر نے فرمایا ایاکا وخضراء الدمن، ایاکا وخضراء الدمن، بچو گائے سے بچو، گھوڑے کی سبزی سے. گھوڑا سمجھتے ہیں نا، گاؤں میں ہوتا تھا مل گیا. جو کوڑا لے جا کے کہیں گاؤں بنانے ڈھیر کیا جاتا ہے، سال بھر پڑتا رہتا ہے، ہر گھر کا کوڑا. تو گھر بھر میں کہیں ٹماٹر کے بیج پہنچ گئے، وہاں ٹماٹر نکل آئے. کہیں مرچ کے بیج پہنچ گئے، مرچ نکل آئی. کہیں گلاب پھول پہنچ گیا، گیندا پہنچ گیا، گیندا نکل آیا. تو کوڑے کے ڈھیروں کو بہترین سبزہ ہوتا ہے. گاؤں میں آپ کیا کیا کریں گے؟ کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں، کوڑے کو تو بہترین سبزہ ہوتا ہے. فرمایا ایاکا وخضراء الدمن، گھوڑے کے ڈھیر کی سبزی سے بچنا. تو فرمایا یہ کون؟ فرمایا کہ امرأۃ حسنہ فی منبت سو، خوبصورت اور جو خراب ماحول میں پلی. خوبصورت عورت جو خراب ماحول میں پڑی ہو وہ گھوڑے کی سبزی ہے. غلاظت کے علاوہ اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. مگر ہم نے تو صورت دکھائی دے جائے، چاہے بے حیائی کا اعلیٰ ترین نمونہ بن کے سڑک پہ دکھائی دے جائے. ہمارا لڑکا تو فرشتہ ہو گیا، ہم تو اس کی شادی شکل ڈھونڈتے پھرتے ہیں. نمبر 2 خاندان 1 شکل 2. ہمارے رشتے شروع ہوتے سب سے پہلے شکل پسند آئی. اب جو شکل پسند آئی تو پھر کیا ناپا جاتا؟ وہ ایرانیوں کا معیار. ایرانیوں کا معیار کیا تھا؟ پیسہ. انہیں پیسے والے کا پیسہ نہیں کرنا ہوتی تھی. بس خاندان ہے کہ نہیں، شکل ہے کہ نہیں. تو 3 معیار تھے، ایک پیسہ، ایک خاندان اور ایک صورت اور شکل. کہ تمہارے پیغمبر جب آئے تو انہوں نے تینوں معیاروں کو کنارے رکھ دیا. انہوں نے معیار بنایا دین کو، دین کو معیار بنایا، اسلام کو معیار بنایا، ایمان کو معیار بنایا، تقوی کو معیار بنایا، خوف خدا کو معیار بنایا. اب تم شادی کرنا چاہتے ہو تو طے کرو کہ جو کفار کا معیار تھا اس پر رشتہ طے کرو گے، یہ جو پیغمبر اسلام کا بنایا گیا ہے اس پر رشتہ طے کرو. ایک سلام بھیجنے محمد. جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم نے نسل یہ کہ حیا کے پیغمبر کا بنایا ہوا معیار رشتوں میں چھوڑا ہے، بلکہ ہم نے تینوں جو معیار کفار تھے وہ تینوں اپنا لیے ہیں. سب سے پہلے شکل دیکھتے ہیں، پھر خاندان دیکھتے ہیں، پھر پیسہ دیکھتے ہیں. یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو پلٹ کے نہیں دیکھتے دین بھی ہے کہ نہیں. تو پھر ٹوٹنے کے علاوہ کیا ہوگا؟ پھر مصیبتوں کے علاوہ کیا ہوگا؟ اللہ
نے معیار رکھا تھا دین کو معیار رکھو. دین کو معیار کیوں رکھو؟ ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مجتبی علیہ السلام جب شادی کرو تو دیکھو جس لڑکے سے اپنی بیٹی کی زندگی باندھ رہے ہو اس میں اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے کہ نہیں، خوف خدا پایا جاتا ہے کہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دو ہی صورتیں ہیں، تمہاری بیٹی اسے پسند آئے گی یا اسے پسند نہیں آئے گی. اگر پسند آئی تو الحمدللہ، اگر پسند نہ آئی تمہاری بیٹی تو خوف خدا تمہاری بیٹی پر اسے ظلم کرنے سے روکے گا. آج گھروں میں بیٹیاں جلا دی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم رشتے دیکھتے ہیں، پیسے دیکھ کے رشتہ دیکھتے ہیں، شکل دیکھ کے رشتہ دیکھتے ہیں، خاندان دیکھ کے نہیں دیکھتے تو خوف خدا نہیں دیکھتے، نہیں دیکھتے تو دین نہیں دیکھتے، نہیں دیکھتے تو آخرت نہیں دیکھتے. تو پھر رشتے ملے کیسے اور رشتے چلے کیسے؟ ایک صلوات مل جل کے بھیجتے ہیں. حضرت زہرا کی زندگی پر ختم ہو گیا. میں جلدی سے سمیٹ کے اپنی بیٹیوں سے میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے کہہ دوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ہونے والی ہیں، نبھانے کے طریقے سن لیجیے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک جملہ حضرت زہرا کی ساتھ ازدواجی زندگی شروع ہونے کے آغاز میں کہا ہے اور ایک زندگی کے خاتمے پہ حضرت زہرا نے کہا ہے. ایک جب شادی ہوئی ہے تو پہلی رات گزرنے کے بعد کہا ہے اور ایک جب شہید ہو گئی ہے تو پیغمبر نے تو مولا علی نے کہا ہے. وہ دونوں جملے سن لیں اور اسی کو معیار بنا لیں، زندگی کامیاب گزرے گی انشاءاللہ. شب عروسی رخصتی کی شب بیٹی کو رخصت کیا پیغمبر نے، رات گزری. تاریخ گواہ ہے، فقرے لکھے ہیں کہ جب حضرت زہرا اور مولا علی ساتھ جمع ہوئے تو بی بی زہرا نے مرتبہ کہا علی یہ جو ہڈلر عروسی جس میں ہم بٹھائے گئے کمرہ اسے دیکھ کے مجھے قبر یاد آ گئی اور یہاں جو صورتحال ہے اس سے آخرت کی تاریخی یاد آ رہی ہے. تو آؤ پہلے مل جل کے ہم اپنے پروردگار کی عبادت کو نہ کریں. یہ آغاز حیات. اگلے دن پیغمبر آئے، کوئی اپنی بیٹی کو اس طرح پالے کس طرح پوچھ سکے. علی سے پوچھا. علی بھی کون ہے اس کائنات میں پیغمبر کے بعد اس سے اونچا کوئی نہیں ہے. یاسب الدین ہے، یہ معیار ہے دین کا. علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو کیا فرمایا تھا؟ عمل معون علی عبادت اللہ، اطاعت پروردگار میں بہترین مددگار ہے. تو آغاز حیات میں جو تعریف ہے جملے کی وہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی ہے میری کنیز زہرا، تم اگر زہرا کی کنیز ہو تو زندگی میں اس معیار کو یاد رکھنا کہ شوہر کے لیے اطاعت پروردگار میں مددگار بننا، معصیت کی راہ پہ شوہر کو نہ ڈالنا. رشتے جوڑنے پہ لگا کے رکھنا، رشتے توڑنے پہ لگا کے نہ رکھنا. اطاعت پروردگار کا مطلب واجبات کو انجام دینے کی راہ پہ ڈالنا، حرام سے روکنے کی راہ پہ ڈالنا، حرام کی طرف نہ لے جانا. اور یہی پیغام مرد سے بھی دے رہا ہے یہ سیرت کے جملہ. یہ تو تھا ابتدائی حصہ. اور جب دنیا سے بی بی زہرا رخصت ہو گئی تو مولا علی نے جملہ فرمایا وہ کیا تھا جو تم نے تعریف ہے فاطمہ زہرا کی زندگی کے تذکروں میں سمیٹ کے جملے فرمائے کہ نہ کبھی زہرا نے مجھے غصہ دلایا اور نہ کبھی زہرا نے مجھ سے کوئی مطالبہ. یہ خلاصہ تھا. اگر خالی اس دو اصولوں کو، اور یہی حضرت زہرا مولا علی نے کہا کہ نہ علی نے کبھی کسی بات پر مجھ سے سخت لہجے میں گفتگو کی اور نہ علی نے کبھی مجھے کسی بات پہ رسوا ذلیل کی. ان کی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے برتاؤ کی زندگی تھی اور ایک دوسرے کی مدد اور تعامل کی زندگی تھی. علی جب بھی گھر میں واپس آتے تھے ذوالفقار لے کے فاطمہ دھوتی تھی اور علی کو جب وقت مل جاتا تھا تو فاطمہ زہرا کی مدد کرتے تھے. اور پیغمبر نے سیرت دیکھی، گھر میں داخل ہوئے تو مولا علی بیٹھے ہوئے دال چل رہے ہیں، دیکھ دعائیں دیں. یعنی اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے دوسرے کا ہاتھ پکڑاؤ، دوسرے پہ تنگ نہ کرو، دوسروں سے توقعات نہ رکھو کہ تھکا ہوا شوہر واپس آئے تو بچوں کو کھلائے، اور تم بھی اس کی توقع نہ رکھو کہ بچوں کو جس ماں نے دن بھر کھلایا ہے ہمارے پہنچتے ہی جلدی سے گرما گرم پکوڑیاں کر تل کے ہمیں کھلائیں. نہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا کے زندگی بسر کرو، ایک دوسرے کی
عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ زندگی بسر کرو، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ زندگی بسر کرو، اور ایک دوسرے کے لیے اطاعت پروردگار میں معاون بن کے زندگی بسر کرو۔ ڈیمانڈ کی زندگی ہٹاؤ، اپنی طرف سے پیشکش کی زندگی بڑھاؤ، زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی۔ یہی اس سیرت کا پیغام ہے، اور اس زیادہ نہیں کر سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ فاطمہ زہرا جسے اتنی بڑی ذمہ داریاں دی گئی، 4 سے بچے بھی پالنا ہے، امت کی خواتین آتی ہیں، انہیں درس قرآن و تفسیر بھی دے رہی ہیں، مسائل بھی بیان کر رہی ہیں، اور عملی زندگی میں رسالت کی فریضت بھی انجام دے رہی ہیں۔ وفات پیغمبر کے بعد امامت کی ڈیوٹی میں لگ گئی۔ میرے عزیزوں، ہم ان کی بے چینیوں کا احساس الگ الگ انداز سے کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ وہ لمحہ بے چین کرتا ہے جب ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ پیغمبر کی اس کم سی بیٹی کہ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن میں سب سے بڑا بچہ اس وقت 6 سال کا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں بھی ایک امانت پل رہی ہے، اور پیغمبر کی بیٹی کو جو اپنے بابا کے رنج میں غم میں اتنا رنجیدہ ہے کہ گریے کے علاوہ اس کی زندگی میں کچھ بچا نہیں ہے، اس پر رحم کرنے کے بجائے اسے در و دیوار کے درمیان بھی یہ اذیت ہے، اور بڑی اذیت ہے، مگر ان کے لیے اس سے بڑی اذیت تھی پہلو شکستہ، پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ 28 سفر کو پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بظاہر پہلی روسی ربیع الاول کے واقعہ ہے، جب درخت کے دروازے پہ آگ لکڑیاں جمع کی گئی اور در و دیوار کے درمیان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، پہلو شکستہ، گوشت جلی ماں، وہ سے اور وہ ماں اپنے فریضوں کو ادا کرنے کے لیے، امام وقت حق دلانے کے لیے رات کے سناٹے میں علی سواری میں بٹھا کے انصار کے دروازوں پہ لے جاتے ہیں، زنجیریں در بنائی جاتی ہے، کون آیا ہے میں تمہارے دروازے فاطمہ بنت رسول آئی ہے، تم سے کچھ کہنا چاہیے، اور کوئی دروازہ کھلتا نہیں ہے، کوئی کھلتا ہے تو سنتا نہیں ہے۔ یہ اذیت بڑی اذیت تھی کہ زخمی عالم نبی ارے وہ دروازے پر جمع جائے اور پیغمبر کی نازوں پلی بیٹی کی بات مسلمان نہ سنے۔ یہی وہ صدمے جنہیں نے فاطمہ نے اتنا بے چین کیا، جنہوں نے فاطمہ کو اتنا بے چین کیا کہ پیغمبر سے پہلی ملاقات کرنے والی بن گئی، بسلی ٹوٹی ہوئی، پہلو شکستہ، اور اس عالم میں بھی مسحکہ روز صبح میں تم فکرے پڑھوں گا، رونے پہ پابندی لگا دی گئی۔ تو ایک مرتبہ علی آئے، چاہے کہہ رہے ہیں دن میں رو یا رات میں رو، فاطمہ کیا جواب نے کہا تمہارے لیے انتظام کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ اوپر چھوٹی سی آبادی ہے، آبادی سے باہر نکل کے پہاڑی کے دامن میں ایک پتھر چٹان کے اوپر ایک چٹائی کا چھوٹا سا سایہ کر دیا۔ فاطمہ 4 بچے چھوٹے چھوٹے، ان میں سے 2 انگلیاں پکڑ کے چلنے لائق ہے، 2 گوڑوں میں لگنے کے لائق ہے، پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، پہلو شکستہ ہے۔ روزانہ میری بیوی صبح ان بچوں کو لے کے جاتی ہے، بابا کا معطل کرنے اور شام کو واپس آتی ہے۔ یہ حادثہ تو سنتا تھا، لیکن جب میں حرکت گیا میری جوانی کی تو اس وقت بیت کی جگہ معلوم تھی، اب تو وہ تعمیر بھی ختم کر دی گئی، وہاں بھی عمارت بنا دی گئی۔ مقامی لوگوں کی مدد سے میں چلا، پیغمبر کا حجرہ، پیغمبر کا روضہ جو ہے وہی حجرہ فاطمہ، بیت فاطمہ ہے، وہیں سے چلا بیت الحسن کے لیے۔ پورا جنت البقیع کی لمبائی گزر گئی، سڑک پار کی، اور کافی آگے پیدل جانے کے بعد وہاں پہنچا جہاں بیت الحسن تھا۔ دکھانے والوں نے دکھایا، میں منظر دیکھ کے بے چین ہو گئی، مگر میں اتنی دور چل کے تھک گیا تھا، مجھے پیاس لگائی تھی، میں نے سوچا کہ جوان ہو گئے اتنی دور، میں کچھ کہا نہ کوئی پھیلا ہاتھ میں ہے نہ کوئی ہے، اور پھر جب گیا میری جائیدادی پہلو شکستہ پسلی کی اور اس میں ننے بچے کسی کی انگلی پکڑی لے کے آتی ہے رسول اللہ پر رونے کے لیے۔ یہی تو مصیبتیں تھی جن سے مرثیہ کہلا دیا، سبت علیہ مصائب الأولہا، سبت علیہ الایام میرے نصرنا لیالیا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا وعلى كل شيء قدير.
अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, रहमतुल आलमीन का वास्ता, जो तूने हमारी ज़िंदगी के लिए सीरतों को पाक नमूना बनाया, माबूद हमें सीरतों को पढ़ने और उन पर अमल करने की तौफीक दे। आपके ज़िक्र फातिमा ज़हरा, हमें हज़रत फातिमा ज़हरा की शफ़ाअत हासिल है। परवरदिगार, हमारे अमाल हमें डराते, हमारे गुनाह हमें डराते हैं, जहन्नम का खौफ हमारे ऊपर गालिब आने लगता है, मगर इनकी शफ़ाअत की उम्मीदें, इनकी सिफ़तें हमें सहारा देती हैं कि अपने चाहने वालों को जहन्नम से बचाने वाली हैं।